میں اکثر سفروں میں ہوتا ہوں، مجھ سے کوئی نہ کوئی آ کے ضرور میرے برابر میں بیٹھتا ہے، آپ شیعہ مولوی ہیں سوال کروں، تو میں پہلے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کہتا ہوں میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں۔ ہمارے بارے میں خود سے فیصلے ہوتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھتے۔ درپوک بزدل علی والا نہیں ہو سکتا۔ اور آگے بڑھوں، دوسرا وہ شخص جسے مولا علی کا نام لینے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے، وہ ہے کنجوس۔ کنجوس اور علی والا، کالر ادھڑا ہوا ہے، پانچا پھٹا ہوا ہے، بٹن ٹوٹا ہوا ہے، کون ہے بھائی؟ یہ 200 ایکڑ کے زمیندار جو پیسہ اپنے اوپر ہی نہیں لگاتا وہ مسجد میں کیا لگائے گا؟ جو اپنے بچوں کو ہی اچھا نہیں کھلا رہے وہ امام بارگاہ کا چھت کیسے صحیح کروائے گا؟ وہ نواب شاہ کے اور اپنے علاقے کے یتیم اور بیواؤں کا خیال کیسے کرے گا؟ پھوس نہیں دینا، مولوی کھا جاتے ہیں، جو تم نہیں دے کے کھا رہے ہو۔ مولوی تو ہم کھا جاتے ہیں، جو دے نہیں رہا خود کھا رہا ہے۔ مولوی پر خدا نخواستہ مولانا حضرات مجھے معاف کریں، مولوی پہ اگر اعتبار نہیں ہو رہا اپنا خبز نکال کے خود اپنے علاقے کی مسجد اور امام بارگاہ اور مدرسوں پہ لگاؤ۔ شرم آتی ہے جب ٹوٹیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، گردن جھک رہی ہوتی ہے جب مسجد کی چھت ٹپک رہی ہوتی ہے، شرمندگی ہونی چاہیے جب مسجد کا فرش پھٹا ہوا ہو، اور اس علاقے کے اندر 25 تو ایسے لوگ نکلیں گے کہ جو کروڑ پتی ہیں۔ اپنے گھر کا قالین تو ہر سال بدلتے ہو، اب بات تھوڑی کریں گے آپ، کڑوی بات۔ کنجوس اور علی والا۔ تیسرا وہ شخص جسے علی علی نہیں کہنا چاہیے وہ ہے تنگ نظر۔ وہ سندھی، وہ مہاجر، وہ پنجابی، وہ پٹھان، وہ مہاجروں کا امام بارگاہ، وہ میمنوں کا امام بارگاہ، وہ پنجابیوں کا امام بارگاہ، حسین کا کون سا ہے؟ بس کرو، ختم کرو بھائی، اتنی تنگ نظریاں بہت ہو گئی۔ ہمارا آپ کا ایک رشتہ ہے، وہ ہے حب علی۔ ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اس تار میں جو محبت علی کا تار۔ مجھے اپنا عزیز یعنی رشتہ دار اچھا نہیں لگنا چاہیے اگر وہ مولا ہی نہیں ہے، اور مجھے روڈ چلتا ہوا مولا ہی اچھا لگنا چاہیے اگرچہ وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، بس مولا کا ماننے والا۔ تھکے تو نہیں ہے؟ انما اعظکم بواحدہ، ایک ولایت علی کی نصیحت، ان تقوموا للہ، اس کے لیے اس ولایت کی خاطر اللہ کو راضی ہو، مل کر اجتماع کرو، مجلس کرو، جلسہ کرو، میلاد کرو، یا کے لیے اللہ کو اچھا لگتا ہے، اس کی خاطر بڑی قربانیاں دی گئی۔ 3 سبب بتا رہا ہوں کہ کیوں مولا علی کی بات زیادہ ہونی چاہیے۔ ہر مجلس کا عنوان علی، ہر مجلس کا عنوان مولا علی۔ کیوں؟ سب سے پہلا سبب، اس ذکر کو یہاں تک پہنچتے ہوئے بڑا خرچہ دیکھنا پڑا ہے۔ بڑے خرچوں کے بعد ہم تک بات پہنچی ہے، گلے کاٹے گئے ہیں، زبانیں کھینچی گئی ہیں، سولی پہ لٹکایا گیا ہے۔ وہ ایک دفعہ بھی یا علی کہہ دیتا تھا ساری زندگی کے لیے زندان۔ 1-2 مثالیں نہیں ہیں، سینکڑوں مثالیں۔ چلتے ہوئے ٹھوکر لگی، زمین پہ گرتے گرتے اس نے کہہ دیا یا علی، سپاہی پکڑ کر لے گئے، اور جب تک زندہ رہا زندان میں رہا، اور زندانی پوچھتے تھے تمہارا جرم کیا ہے تو کہتا تھا حب علی۔ بچوں سے چھٹ گیا، گھر والوں سے چھٹ گیا، ساری زندگی وہ مولا علی کے ایک دفعہ نام لینے پر زندانوں میں رہا۔ یہ جو شاعر حضرات ہیں نا، یہ ان کے اندر جو ایک پکار ہے، جو کیفیت ہے، وہ بہت قیمتی چیز ہے۔ یہ درباری بھی ہو جائے نا تب بھی اسے ڈرے ڈرے رہیے گا، کبھی بھی اس کی فطرت سالم ہو جاتی، اور یہ اسی دربار میں بیٹھ کر وہ بات کر دیتا ہے جسے کرنی چاہیے۔ یہ حضرت فرز وقت یہ درباری شاعر تھے، حشام کے ساتھ ہی طواف کرنے تو آئے تھے، حاکم وقت کے ساتھ طواف کرنے آئے حشام کے ساتھ، اور
خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے جب آگے بڑھے تو دھکے لگنے لگے وقت کے حاکم کو، حکمران کو، اتنے دھکے لگے کہ وہ پیچھے ہٹ گیا، طواف ہی نہیں ہو پا رہا، مجھے دھکے لگ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جو VIP مہمان آئے ہوئے تھے وہ بھی پیچھے آگے کھڑے ہو گئے، فرزدق بھی ساتھ کھڑے تھے۔ اسی اثنا میں ایک سادہ لباس میں، کوئی لباس بھی فاخرہ نہیں تھا، کوئی کپڑے بھی مہنگے نہیں تھے، ایک حاجی مطاف میں آیا، اور جیسے ہی وہ مطاف میں آئے تو لوگوں نے رستہ دینا شروع کیا۔ وہ میرے مولا امام زین العابدین۔ جب امام کو مجمع نے رستہ دیا، یہ تو حاکم ہے، گورنر ہے، اسے کسی نے رستہ نہیں دیا، اور امام کو پورے مجمع نے رستہ دے کر طواف کی جگہ دی، تو وہ جو مہمان آئے ہوئے تھے نا، VIPs آئے ہوئے تھے دوسرے شہروں سے، دوسرے ملکوں سے، انہوں نے حشام سے کہا یہ کون ہے؟ صاف نظر آیا نا کہ تمہارا تو کوئی احترام نہیں ہے، اور یہ کون ہے جن کا اتنا احترام؟ تو انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ تو جانتا تھا کہ کون ہے، تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہا میں نہیں جانتا کون۔ اب ضمیر شاعر کا زندہ ہوا، برابر میں فرزدق کھڑے تھے نا، جو آئے تو بادشاہ کے ساتھ تھے، مگر ان سے برداشت نہیں ہوا، فطرت صالح ہوئی، فوراً آواز دی، تو نہیں جانتا مگر کعبہ اسے جانتا ہے۔ تو نہیں جانتا مگر حجر اسود اسے جانتا۔ اور بڑا حسین جملہ، تو حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے، حجر اسود اس کا بوسہ لیتا ہے۔ اسے صفا و مروہ جانتا ہے، اسے چاہے زمزم جانتا ہے، تو نہیں جانتا؟ یہ علی بن الحسین ہے۔ زندان میں ڈال دیا، فوراً گرفتار پولیس، اور فرزدق کو قید میں ڈال دیا۔ میرے مولا نے سکوں کی تھیلی بھیجی اور ایک خط بھیجا، وظیفہ بند ہو گیا نا، وظیفہ ملتا تھا پہلے دربار سے، یہ تو مجرم ہو گئے، دربار کے مجرم ہو گئے، تو مولا نے سکوں کی تھیلی بھیجی اور ایک خط بھیجا۔ امام نے فرمایا تم نے ہماری محبت کی خاطر قربانی دی ہے، ہماری طرف سے یہ سکے قبول کرو۔ انہوں نے یہ پیسے واپس لوٹا اور کہا مولا میں نے پیسوں کی خاطر نہیں کیا، مولا میں نے پیسوں کی خاطر کی تھی۔ امام نے فرمایا جو چیز ہم دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، ہمیں پتا ہے تم نے پیسوں کی خاطر نہیں کیا۔ ایک اور مثال دے رہا ہوں، دربار کا شاعر ہے ابن سکیت، متوکل کا شاعر ہے، دربار کا شاعر ابن سکیت، اور اتنا درباری شاعر ہے کہ متوکل کے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں گھر میں ٹیوشن پر۔ متوکل ظالم ترین بادشاہ اہل بیت پر سب سے زیادہ جنہوں نے ظلم کیا، ان میں اگر 5 نام آئیں گے تو ان میں ایک متوکل ہے۔ متوکل کے بیٹوں کو پڑھاتا ہے، شاعر ہے، ادیب ہے، معلم ہے، استاد ہے، اور اتنا قریب ہے، اتنا درباری ہے کہ گھر میں پہنچا ہوا ہے متوکل کے، پیسے لیتا ہے، تنخواہ لیتا ہے۔ ایک دن کسی نے کہا متوکل سے کہ ابن سکیت مولائی ہے، علی کا چاہنے والا ہے۔ اس نے کہا نہیں میں یقین نہیں کر سکتا، علی کا چاہنے والا اور میرے پاس ہو، میں تو روز مرہ علی کے خلاف بولتا ہوں، یہ کیسے سنے گا؟ مجھے نہیں یہ سمجھ میں آ رہا۔ کسی نے کہا جی آپ آزما کر دیکھیں، تو پڑھا رہا تھا بچوں کو۔ ابن سکیت تو متوکل قریب آ کر بیٹھا اور کہنے لگا ابن سکیت بتاؤ حسن و حسین افضل ہیں یا میرے بیٹے؟ اب شاعر کی فطرت جاگی، اب شاعر کا ضمیر جاگا، تو بے ساختہ کہا حسن و حسین تو بہت بڑی بات ہے، مولا کا قمبر بھی تمہارے بچوں سے افضل ہے۔ سنیں گے پھر کیا ہوا؟ زندگی میں زبان کھینچی گئی، مارنے کے بعد بدن کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ زندہ تھے ابن سکیت کا، یہی زبان کھینچو جس زبان سے اس نے یہ کہا ہے، شہید کر دیا گیا۔ یہ ذکر مولا کا بڑی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے۔ کسی کی باتوں میں نہیں آئیے گا کہ علی علی نہیں کرو، ابھی ہم نے پڑھا ہی کیا ہے جو تم کہہ رہے ہو نہیں کرو؟ ابھی تو نہج البلاغہ کی شرح باقی ہے، ابھی تو ان ممبروں سے نہج البلاغہ کی شرح ہونی ہے۔ ٹائم مینجمنٹ پر PhD کی ہے ایک طالب علم نے نہج البلاغہ سے۔ مولا علی نے ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں کیا فرمایا، کیسے اپنے نظام اور زندگی کے اوقات کو مرتب کرو گے، کیسے ادارے چلاؤ گے۔ نظام معاش پر میرے مولا نے جو پیغام دیا ہے وہ ابھی بیان نہیں ہوا۔ حکمرانوں کو کیسا ہونا چاہیے کہاں بیان ہوا، رعیت کو کیسا ہونا چاہیے علی نے بتایا، ججز کو کیسا ہونا چاہیے علی نے بتایا، کاشتکاروں کو کیا کرنا ہے علی نے بتایا، اور پھر سب کا بتانے کے بعد کہا فقیروں کا میں بتاتا ہوں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔
کہ سب سے زیادہ جن سے علی کو پیار ہے وہ فقیر ہے. جب کبھی کوئی فقیر مل جاتا تھا مولا کو تو ایسے والہانہ انداز سے اسے گلے ملتے تھے کہ مالک اشتر جو زمیندار تھے، مالک اشتر زمیندار تھے، بڑے پیسے والے آدمی تھے، خاندانی پیسے والے آدمی تھے حضرت مالک اشتر. حضرت مالک اشتر فرماتے ہیں کہ فقیروں کو، مسکینوں کو علی دیکھ کر جتنے خوش ہوتے ہیں اور ان سے گلے ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، خیریت پوچھتے ہیں، رخساروں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، پیشانی چوم رہے ہیں، گلے لگا رہے ہیں. مالک اشتر کہتے ہیں علی مسکینوں سے جتنا پیار کرتے تھے نا، مجھے بارہا احساس ہوا کہ کاش میں بھی مسکین ہوتا. علی کا یہ پیار مجھے بھی مل جاتا. ابھی کہاں بیان ہوا ہے مولا علی کا ذکر؟ ابھی تو بیان ہی نہیں ہوا، اور پھر آواز آ رہی ہوتی ہے ہر جگہ علی علی. کہاں بیان ہوا ہے؟ لہذا پہلی بات، اس ذکر کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں، اس سے ہاتھ نہیں اٹھیں گے. دوسرا سبب بتا دو، ہم ہیں امام زمانہ، امام مہدی کے دور میں، اور امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنا واجب. وہ ہے غیبت میں، وہ دشمنوں سے کیسے بات کرتے ہیں اور اپنے سے کیسے پیار کرتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں، ان کی عبادتوں کا طریقہ کیا ہے، ان کی حکومت کا نظام کیا ہے، وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں. جب میں دیکھ ہی نہیں رہا تو معرفت کیسے ہوگی؟ تو اب میرے صادق امام نے فرمایا ہمارا مہدی ایسا ہی ہوگا جیسے ہمارے مولا علی. لہذا زیادہ سے زیادہ علی کی بات کرو تاکہ مہدی کی سیرت سمجھ میں آ جائے. اور آخری بات، کیوں مولا علی کی بات کریں؟ اس لیے مولا علی کی بات کریں کہ جو مولا علی کو مان لے گا اس کا ٹریک ٹھیک، اس کا دستہ ٹھیک. مولا علی کی بات ہو تاکہ مولا مہدی تک بات تھکے نہیں، یعنی زندگی سے نہ تھکیں، نظریے سے نہ تھکیں. اور الحمدللہ ہم نے بہت کچھ قربانیاں دے کر قافلہ یہاں پہنچا ہے. یہ قافلہ آگے بڑھے گا. میں اور آپ نہیں ہوں گے مگر مجلس ہوگی، ذکر اہل بیت ہوگا.